اسمبلی کی میں اس کا لیڈر آج عمر کوٹ چارٹرڈ پلین پہ جشن منانے گیا کہ انہوں نے اسمبلی کی سیٹ جیت لی ہے. کتنا بڑا تضاد ہے, کتنا بڑا قوم سے دھوکہ ہے, کتنا بڑا فراڈ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے 1800 ہمارے کیمرے ہیں, ہم 600 اور اضافہ کرنے لگے ہیں ان کے لانگ مارچ تک, اگر پیسے کہیں سے مل گئے, ورنہ ہم نے انہی کے 1800 کیمروں کو ٹھیک کروایا. اگر سارے علاقے میں, کیونکہ یہ سرحد سے بھی لوگ گجرانوالا, منڈی بہاؤدین, ویگنوں میں ایک ایک بندہ بیٹھا تھا. آپ اگر میں غلط ہوں تو یہاں آ کے کہہ سکتے ہیں. سارے صحافیوں نے دیکھا کہ بسیں اور گاڑیاں اور ویگنیں بہت تھی, ڈی ایس این جی بہت تھی, لیڈر بڑے تھے, جھنڈے بڑے تھے, کارکن نہیں تھے. کارکن نے کہا السلام علیکم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, اور فضل الرحمان صاحب نے مجھ پہ کہا دینی مدرسوں کا, مولانا فضل الرحمان صاحب میں دینی مدرسوں کے ساتھ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں طلباء گن اٹھائیں, یہ چاہتے ہیں جب طلباء نے گن اٹھائی ہوئی تھی آپ مشرف کے ساتھ تھے میرے, جب دینی طلباء نے گن اٹھائی ہوئی تھی, اور کیا نام تھا اکرام ان کا, ساتھ ان کے جو چیف منسٹر تھے دورانی صاحب, آپ اور اکرم دورانی صاحب, مشرف اور جنرل صاحب میں ہوتے تھے, میں بھی اسی میں ہوتا تھا. اس وقت کا آپ کو دین کے طلباء نہیں یاد آ رہے تھے. آج آپ کا درد بڑا سیریس ہے. آج جو کچھ قوم نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اسی قابل ہیں. ساری قوم ٹی وی دیکھ لے, سارے اخبار نویسوں کی مشترکہ رائے ہے کہ 3000 لوگ تھے, میں 2000 کہنا چاہتا تھا. اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں احمدیز. میں آج کی پریس کانفرنس میں چیلنج کرتا ہوں, احمدی کی ترمیم جو ہے نون لے کے آئی اور جمعیت علماء اسلام نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا, میں نے ترمیم پیش کی. اور اگر میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی جیل کاٹی ہے مولانا صاحب تو سامنے آئے, سامنے آئے. مولانا عزیز کے والد مولانا عبداللہ سے لے کے, شورش سے لے کے اور تاج پوری سے لے کے اگر کسی نے قید کاٹی ہے تو شیخ القرآن کے ساتھ میرے آپ کے والد مفتی محمود سے بھی بات ہوتی تھی. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کے نصیب میں نہیں ہے یہ سارا کھیل. آپ بچوں کو ورغلا رہے ہیں. میں نے کسی دینی طالب علم کی بات نہیں کی, میں نے بچوں کی بات کی ہے. آج صرف صادقہ آباد سے 2-3 سزوکیاں آئیں بچوں کی. باقی میں اسلام آباد کے مدرسوں اور علماء دین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا, یہ اقتدار کے بھوکوں کا ایسا جمعہ بازار تھا کہ براڈ شیٹ کا الیکشن, یہ تو راجہ مولانا صاحب اور مریم بی بی صاحبہ, یہ تو ریلوے میں راجہ سلطان سکندر میرے سیکٹری تھے, میرے ساتھ تھے, وہاں سے آئے ہیں. اور ایف آئی اے والے کیا نام ہے, واجد ضیاء, یہ بھی وہاں سے آئے ہیں. آپ کی یاداشت, میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں آپ براڈ شیٹ پڑھیں, آپ کا کیس بہت خراب ہے. آپ پر نیا پنڈارا باس اور پاناما 2 کھلنے جا رہا ہے. آپ پڑھیں, براڈ شیٹ کو پڑھیں. براڈ شیٹ کو پڑھے بغیر اس پر تبصرہ کرنا اپنے لیے سیاسی مسئلے پیدا کرنے کے مترادف ہوگا. اور عمران خان نے تو 40,000 لوگوں کے نام دیے, آپ کوئی 4,000 کے ہی دے دیں, 40 کے ہی دے دیں. اور کن ایشوز پہ آپ آ رہے ہیں؟ آج کہ اس شو کے بعد آپ کے لانگ مارچ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جب بھی کریں گے وہ آپ کا آخری سیاسی کارڈ ہوگا. میں نے کہا کہ آپ استعفے نہیں دیں گے. آپ نے نہیں, فضل الرحمان صاحب کے 2 امیدوار اس ضمنی الیکشن میں ہیں. میں نے کہا آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. تمام لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. یہ سب کچھ ہوا. ایک لانگ مارچ آپ نے کرنا ہے, کل کرنا ہے نا, آج کرو.
اور یہ جو آپ کی حالت ہے، میں جان پہ کھیل جاؤں گا، شیخ ہوں، آپ کو کشمیری چائے پیش کروں گا، فضل الرحمان صاحب کو حلوہ، کیونکہ میرا پیر بھائی ہے، کشمش اور پستہ اور بادام والا۔ آپ قوم کو کس طرف لے کے جانا؟ اس لیے کہ آپ کی لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، کرپشن، ڈس آنیسٹی۔ اور آج جو محمود اچکزئی صاحب نے تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی تقریریں ہوئیں تو پھر شاید حالات ہمارے بس سے نکل جائیں۔ جو کچھ محمود اچکزئی نے فرمایا ہے، تو پھر مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے، میں ہمیشہ آپ کا دعا گو رہا ہوں اور ساری زندگی آپ کا نام احترام سے لوں گا۔ میں پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی احترام سے لیتا رہا، ساری زندگی جب تک زندہ ہے میں عالم دین کا نام احترام سے لوں گا، چاہے اس کا کوئی فرقہ کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک بات فضل الرحمان صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی آپ سے ہاتھ ہوا، اب بھی آپ سے ہاتھ ہو گیا۔ وہ ادھر جشن منا رہا ہے میرا جگر جو ہے عمر کوٹ میں، ہے جی، وہ وہاں چارٹرڈ فلائٹ پہ گیا ہے، آپ یہاں دھکے کھا رہے ہیں چھوٹے سے مجمع کے لیے۔ اس سے زیادہ حاضری فضل الرحمان کے کئی مدرسوں میں ہے طلباء کی، جتنا بڑا آج انہوں نے بین الاقوامی اجتماع سے خطاب کیا ہے، اس سے زیادہ لوگ اسلام آباد کے مدرسے میں ہیں مولانا صاحب، اور ٹی وی آپ کو چاہیے وہ مل رہا ہے، آپ کو کیمرے کا کٹ چاہیے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں، جو عمران خان کو اتنی آپ نے غیر قانونی اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی ہے، عمران خان نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ ریڈ زون میں آ جائیں، اور یہ عمران خان کا درست فیصلہ، اور میری طرف سے بھی یہی رائے تھی کہ ایک دفعہ ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ اگر آپ اسی طرح کا مظاہرہ کریں تو ہمیں لانگ مارچ کا بھی جلدی کر لیں، آپ کم مکاؤ، مال مکانا ہے تو گھر بھی جانا ہے، مال مکاؤ، آپ نے جو کچھ بیچنا ہے آپ لاؤ منڈی میں۔ آج کے بعد تو جو آپ کی تھوڑی بہت فکر تھی، حالانکہ مجھے فکر تھی، ہم نے کیا ہوتی ہے بس جس کو کہتے ہیں، آج فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں میٹرو بس بھی نہیں بند کی، یہ آپ کی سیاسی طاقت ہے، یہ آپ کی سیاسی طاقت ہے کہ ریڈ زون میں جلسہ کیا ہے، اور میٹرو کی میں نے اور بسیں منگوائی ہیں تاکہ یہاں سے چھٹی ہو جائے تو یہ لوگ چلے جائیں۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، آپ جلسے کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، میڈیا مصروف رہنا چاہیے، ان کا بھی اچھا ہے کہ یہ مسئلہ رہیں۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں جتنا کیس عمران خان نے کشمیر کا لڑا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کشمیر کا کیس جتنا شیخ رشید نے لڑا ہے، دنیا میں پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر ہے تو کسی چیلنج میں کسی ٹی وی پہ آ کے چیلنج کرے کہ کشمیر، اور میں اس عمران خان کا وزیر داخلہ ہوں، اسرائیل کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا بات ہے آپ کر رہے ہیں؟ اسرائیل ریلی میں ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہم عمران خان کے اللہ کے بعد وزیر داخلہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ختم نبوت کے خلاف بات نہیں کر سکتی جب تک میں وزیر داخلہ ہوں، کسی میں جرأت نہیں ہے، اور اسرائیل تو بہت دور کی بات ہے حضور۔ یہ جو آپ کہانیاں اور داستانیں پیش کر رہے ہیں اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، عمران خان کے سامنے آج ایکسپوز ہو گئے ہیں، آج آپ کی طاقت کا عملی مظاہرہ ہو گیا ہے، لانگ مارچ کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈرون، کوئی میڈیا یہ ثابت کر دے کہ ہم نے ایک کنٹینر بھی ان کے رستے سے، امیر مقام سے لے کے اور منڈی بہاؤدین سے لے کے ایک کنٹینر بھی کوئی ڈرون ثابت کر دے تو 1 لاکھ جرمانہ دوں گا۔ ایک کنٹینر راستے میں ثابت کر دے، ایک پولیس نے ان کو روکا بھی ہو، حالانکہ آئی جی اسلام آباد کہہ رہے تھے جی کہ ہم 100 باتیں ہو سکتی ہیں، ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے پنڈی اسلام آباد میں، ہمیں کوئی، میں نے کہا اگر ہم نے تو شہید بے نظیر کو بھی روکا تھا راول پنڈی اسلام آباد میں نے کہا ہائی الرٹ ہے،
اس کے باوجود کسی گاڑی کو نہ روکا جائے. پورا فری ہینڈ دیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہ ناکام رہے ہیں, یہ ناشاد رہے ہیں, یہ بیکار رہے ہیں. انہوں نے اپنی طاقت کو ایکسپوز کیا ہے. جو بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ آپ میڈیا کے 3000 کی تعداد کو مان لیں تو یہ بھی بہت بڑی. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد آپ اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی.